आपके सामने MQM के कायद اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیشگام آتی ہے کہ بہت زیادہ بشرا زیدی زندہ باد بشرا زیدی بشرا زیدی کی بات کے بعد جو ہے اور پورے شہر کے اندر جو ایک آگ لگ گئی. ایم کیو ایم کا نام ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے کافی بحث مباحثہ ہوا. بارش ہوئی، زبردست بارش ہوئی، لیکن کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. ہم نے اس وقت سرخی بھی یہی لگائی تھی کہ مہاجر قومی موومنٹ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہم نے علاقائی سطح پر کام شروع کر دیا تھا اور تمام جگہ ہم نے یونٹس کھولنا شروع کر دیے تھے. الطاف حسین صاحب کی آواز ہمارے کانوں میں آئی اور پھر جو ہمارے مسائل تھے وہ بالکل ریزونیٹ کرتے تھے. جو 6.5 گھنٹے فائرنگ کی گئی، جو چیف سیکرٹری تھے اس وقت کے کمشنر تھے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جو حملہ آور تھے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سارے لائسنس جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں پولیٹیکل ایجنٹس نے جاری کیے تھے. 3 فروری 1981 تک مخالف طلبہ تنظیم نے کراچی یونیورسٹی میں الطاف حسین اور دیگر ساتھیوں کو مار کر باہر نکال دیا اور ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی، جس کے بعد الطاف حسین ملک چھوڑ کر امریکہ چلے گئے. جمعیت بہت منظم تنظیم تھی تو ان کے تعلیمی اداروں میں APMSO کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جمعیت نے ایک اور مہاجر نام سے تنظیم کھڑی کرنے کی کوشش کی کراچی یونیورسٹی میں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. جب APMSO کو ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا کہ جامعہ کراچی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ سے جب پہلی ہم نے ایڈمیشن کیمپین چلائی تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلیش ہو گیا، جس کے اندر ہمارے 2-3 کارکن تھے، ریحان شیخ، ابو ذر فاروقی، عشرت عزیز. ان 3 کے اوپر جمعیت کے لوگوں نے کچھ حملہ کیا جس میں ان کو چاقو، کسی کی انگلی پہ زخم آ گیا، کسی کے کولے پہ لگ گئی چاقو. تو یہ ایک واقعہ ہوا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسے علاقوں کے اندر لے کے جائیں گے، مطلب ہم اسے کالج یونیورسٹی تک محدود نہیں رکھیں گے. تو مہاجر قومی موومنٹ تو کافی عرصے کے بعد بنی ہے. ہم نے اسی دور میں 78-79 کے بعد مطلب ہم نے علاقائی سطح پر کام شروع کر دیا تھا اور تمام جگہ ہم نے یونٹس کھولنا شروع کر دیے تھے. تو پہلا یونٹ کھلا بھی کورنجی میں تھا، اس کے بعد لانڈھی میں یونٹ کھلا تھا اور اس کے بعد تمام جگہ ہم نے آہستہ آہستہ علاقائی سطح پر کام شروع کیا. کہتے ہیں اس وقت رئیس امروہی، اختر رضوی اور دیگر اردو بولنے والوں پر مشتمل لوگوں نے APMSO کے ان نوجوانوں کو سیاسی جماعت بنانے کا مشورہ دیا، جبکہ الطاف حسین امریکہ میں تھے. APMSO کی ٹاپ لیڈرشپ میں یعنی کہ مجھ میں اور الطاف حسین میں کچھ اختلافات تنظیم کی پالیسی کے حوالے سے ہوئے، جس کی وجہ سے 2 APMSO وقتی طور سے وجود میں آئی، لیکن میں نے اپنے گروپ کو، فیکشن کو فوراً کنورٹ کر دیا مہاجر اتحاد تحریک MIT ایک عوامی جماعت میں. یہ فیصلہ میں نے 13 مارچ 1984 کو کیا اور کراچی میں ہم نے اس کا اعلان کیا. 18 مارچ کو 1984 کو جب MQM تشکیل دے رہے تھے تو ہم چند 16, 17, 18 نوجوان تھے. پہلے MQM کا نام ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے کافی بحث مباحثہ ہوا. جو اس وقت جو 15, 16, 17 نوجوان طالب علم تھے انہوں نے آپس سے میٹنگ کی. غالباً مجھے یاد ہمارے ساتھی تھے لیاقت آباد کے، ان کے چھت پہ ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ MQM تشکیل دیا جائے. مجھے یاد ہے کہ جب MQM مہاجر قومی موومنٹ نام رکھا جا رہا تو ہمارے کچھ ساتھیوں کا اعتراض تھا کہ اردو اور انگریزی کا ملا جلا نام تھا، یعنی ایک تھا مہاجر قومی اردو لفظ تھا، پھر موومنٹ انگریزی لفظ تھا. لیکن عظیم احمد طارق کی رائے تھی کہ نہیں، اسی چیز کو MQM کے نام سے بنایا جائے. پھر سب نے تسلیم کیا. اس میں جو لوگ تھے ان کا پہلا تجویز یہ تھی کہ عظیم احمد طارق کو اس کا سربراہ بنایا جائے، لیکن عظیم احمد طارق کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ بہت اچھے مقرر نہیں تھے، اوریٹر نہیں تھے، اور تو اس میں پھر الطاف حسین کا نام آیا، کیونکہ اس زمانے میں وہ کافی اپنے جب یہاں ملک چھوڑ کے نہیں گئے تھے، امریکہ نہیں گئے تھے، تو اس سے پہلے یہاں کافی متحرک تھے. تو اس لیے پھر وہاں جو لوگ تھے انہوں نے الطاف حسین کا نام سجیسٹ کیا. تو الطاف حسین کو MQM کا قائد الطاف حسین کی غیر موجودگی میں بنایا گیا. اس وقت وہ شکاگو میں موجود ہوتے تھے اور انہوں نے کسی حد تک پارٹی سے لا تعلقی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ناراض تھے کہ شاید اب لوگ مجھے رسپانس نہیں کر رہے. مخالفین MQM پر یہ بھی الزام لگاتے رہے کہ MQM اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھی. کہا جاتا ہے کہ بھی یہ MQM
फौजियों ने ही बनवाई थी जनरल ज़िया के दौर में, और यहाँ होते थे सवाद आज़म भी जनरल अफजल यहाँ के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एमपी हॉस्टल में बैठते थे, कि उनका था कि जो उन्होंने बनवाई है। इस्टेब्लिशमेंट जो थी उसका भी कहीं ना कहीं हाथ था, तो उन्होंने फिर सिंध को टारगेट किया, और सिंध को टारगेट उन्होंने किया कि उन्होंने अर्बन और रूरल डिवाइड को मज़ीद बढ़ाया। किसी की ख्वाहिश पर जो है वो पूरी कौम को इस तरह मोबिलाइज़ करना आसान नहीं था। लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी, लोगों के अंदर एहसास महरूमी था कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। उस विक्टिमाइजेशन की वजह से लोग जल्दी मुतहरिक और मुत्तहिद हो गए। ये दुरुस्त है कि रईस अमरोवी साहब से, क्योंकि वो जब कता लिखा था उसके बाद वो महाजरों के लीडर बन के उभरे थे, तो रईस अमरोवी साहब से उन्होंने भुट्टो साहब को जब वो फांसी दे रहे थे और तय हो गया था कि भुट्टो को फांसी देनी है, तो उन्होंने रईस अमरोवी साहब से दरख्वास्त की थी कि अर्बन एरियाज़ की लीडरशिप अलग करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर रईस अमरोवी साहब ने, अख्तर रिजवी साहब ने कोशिशें की थी और ये तंजीम भी बनी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर पूरी कौम इस तरह मोबिलाइज़ नहीं हो सकती थी। ऑलरेडी पहले से फ्रस्ट्रेशन थी लोगों के अंदर, जो आप लसानी बुनियाद पर जो विक्टिमाइजेशन थी वो उसकी बुनियाद बनी है एक्चुअली। पाकिस्तान में मार्शल नाफिज था। अल्ताफ़ हुसैन अमेरिका से वापस आ चुके थे। कराची तेज़ी से बदल रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सब सियासी जमातें और रहनुमा बेखबर हों या जान के भी अनजान बन गए हों। और जिसे कहते हैं ना कि ये खामोशी किसी तूफान का पेशकदमी थी, मेरे ख्याल में अंदाज़ा नहीं किया गया। उस वक्त की सियासी और मजहबी जमातों ने, जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग ने, समझा ही नहीं कि अब लोग क्या सोच रहे हैं। वहाँ मजहबी जमातों का भी किरदार है, इसलिए कि वो बहुत ही सहल पसंद हो गए थे। उनकी तकरीरें उस ज़माने में जो अखबारात में शाये हुई हैं वो उठा के देख लें, वो हर तकरीर में बस वही रटे रटाए जुमले बोलते थे। उनका गुमान था कि वो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, अगर वो खुल के महाजरों की बात करेंगे तो उनका अपना वोट बैंक जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है मुतासिर हो सकेगा। 15 अप्रैल 1985 की एक दोपहर नाज़माबाद चौरंगी पर वाक़या सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट्स, 2 बहनें बस का इंतज़ार कर रही थीं। 2 मिनी बसें रेस लगाती हुई आईं और इन दोनों बहनों पर बस चढ़ा दी। एक बहन बुशरा जैदी मौके पर ही जान से चली गई, जबकि दूसरी बहन नजमा शदीद ज़ख्मी हो गई। क्योंकि बच्चियां तो बाहर निकल गई थी, बहुत जज्बात में आ गई थी। भरपूर प्रोटेस्ट हुआ था, रोडों पे आ गए थे हम लोग, सब आए, लड़कियां आई, बैनर्स उठाए हुए थे बहुत ज़्यादा। और चौरंगी पे भी जो दुकानें वगैरह थी, जो चीज़ें थी, सब बंद थी। कराची में सबसे ज़्यादा लोग जो मुतासर हो रहे थे वो ट्रांसपोर्ट से थे। अब वो PMSO ने या उस वक्त जो एक्टिव थे लोग, उन्होंने इसको टारगेट किया। बुशरा जैदी वाला जो वाक़या हुआ उसमें अभी ये किसी को पता ही नहीं था कि वो ड्राइवर जो चलाने वाला है वो पश्तून है या नहीं है। पुलिस आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी और उनके हाथ में यही था कि भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो शेलिंग करेंगे और या इनके ऊपर कोई चीज़ ऐसी डालेंगे ताकि, तो ज़ाहिर है लड़कियां, और अच्छा लड़कियां किसी चीज़ से नहीं घबरा रही थी। भी जालिम हो जवाब दो, उनका हिसाब करो, बच्ची के लिए लग रहे थे बहुत ज़्यादा बुशरा जैदी जिंदाबाद, बुशरा जैदी। तो बातें ये तो जो नॉर्मल चीज़ें थी वो तो हो रही थी, लेकिन पुलिस को वो भी गवारा नहीं हो रही। फिर बाकायदा जाके जो कॉलेज थे, करीबी कॉलेज थे, उनके लोगों को जो है वो गैरत दिलाई उन्होंने, और उसमें ये भी कहते हैं कि बहुत सी जगहों पे चूड़ियाँ भेज दी। तो वो एक पूरा एक माहौल बनाया गया। उस वक्त अखबारात में लगने वाली एक ख़बर के मुताबिक बुशरा जैदी रोड एक्सीडेंट में जहाँ बहक होने वाली सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की 16वीं तालबा थीं, जो ठीक उसी जगह जान से गईं जहाँ पहले 15 तालबात रोड एक्सीडेंट में जान से जा चुकी थीं। शहर में हंगामे हो रहे थे, महाजिर पठान फसादात पूरी तरह कराची में फैल चुके थे। तकरीबात और मैट्रिक इम्तिहानात ता हुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए। शहर में फ़ौज तलब कर ली गई थी। औरंगी टाउन, नाज़माबाद, जौहराबाद समेत कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। कॉर्नर मीटिंग्स के बाद पहली मरतबा MQM ने 8 अगस्त 1986 को नश्तर पार्क में जलसे का ऐलान किया। डाखाने से, लियाकताबाद डाखाने से निकलकर अलकनम स्क्वायर शिफ्ट हुए और फिर हमने वहाँ फैसला किया कि यस, हमें कराची में एक बड़ा जलसा करना है।
نشتر پارک کا جلسہ MQM کی کامیابی کا نقطۂ آغاز تھا۔ زمانے میں بڑے بڑے ٹرک نہیں ہوتے تھے بلکہ سوزوکی ہوا کرتی تھی، چھوٹی والی سوزوکی ہوا کرتی تھی۔ جب ہمیں اندازہ ہونا شروع، اگست کے پہلے ہفتے سے ہمیں اندازہ شروع ہو گیا تھا کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ نیو کراچی نے کہا ہے کہ میں 20 سوزوکی لے کر آؤں گا، اس کے مقابلے میں نارتھ کراچی نے کہا کہ ہم 25 سوزوکی لے کر آئیں گے، اور لانڈی نے اس کا مقابلہ کیا کہ نہیں جی ہم 30 سوزوکی لے کر آئیں گے۔ دیکھتے سب سے اچھی بات کیا تھی کہ وہاں پہ کوئی چیئر نہیں لگائی گئی تھی، کوئی صوفہ نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ فرشی نشے تھے۔ جیسے اس جلسے میں مجھے یاد ہے اوپر سے PIA کا جہاز گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا پنجابی ایئر لائن۔ بارش ہوئی، زبردست بارش ہوئی، لیکن کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تو جب ایک تو اتنی حاضری، پھر اس کے بعد اتنا شاندار ڈسپلن جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ اب یہ کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اس لیے ان کا ایک ہوا کہ بھی یہ انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس وقت سرخی بھی یہی لگائی تھی معیار کی کہ مہاجر قومی موومنٹ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ MQM نے اس جلسے کے ٹھیک 2 ماہ بعد اکتوبر میں حیدرآباد میں ایک اور بڑے جلسے کا اعلان کر دیا، جو ان کی سیاست میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ سہراب گوٹ پر نامعلوم افراد کی جانب سے ریلی پر پتھراؤ ہوا اور پھر 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ نتیجے میں کئی افراد جان سے چلے گئے۔ جلسے سے واپسی پر الطاف حسین گرفتار کیے جا چکے تھے۔ کراچی، حیدرآباد میں لسانی فسادات بھڑک اٹھے تھے، شہر جل رہا تھا، ہنگامے، قتل و غارت گری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور سب سے زیادہ نقصان ہوا اورنگی ٹاؤن میں، جہاں پاکستانی تاریخ کا المناک ترین واقعہ ہوا، سانحہ قصبہ علی گڑھ۔ اس وقت جتنی تیزی سے واقعات ہو رہے تھے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کراچی میں بالکل APMSO کی بنیاد کسی اور چیز پہ رکھی گئی۔ کراچی کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں وہ بالکل کچھ اور نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ ضیاء صاحب کے دور میں سہراب گوٹ پہ جو بہت بڑا منشیات مافیا اور ایک اسلحہ مافیا موجود تھا، اس کا بڑی شدت سے MQM نے مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت کی لیڈرشپ کی اس مطالبے کو تسلیم بھی کیا گیا اور بہت بڑا گرینڈ آپریشن ہوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس گرینڈ آپریشن کو منشیات مافیا یا اسلحہ مافیا کے خلاف لے جانے کے بجائے اسے مہاجر پٹھان فسادات سے تعبیر کر دیا گیا، اور اس کا جو رد عمل تھا وہ قصبہ میں اس غریب آبادی پہ، جہاں پر شاید یہ اندازہ تھا اس وقت کے شرپسندوں کو کہ یہاں سے مزاحمت کم ہوگی یا یہاں پہ زیادہ غریب مہاجر طبقہ رہتا ہے جو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے، تو وہاں پر بے دریغ جو 6.5 گھنٹے فائرنگ کی گئی، اور اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے، اس وقت کے کمشنر تھے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور وہ رد عمل اس کا تھا کہ جب سہراب گوٹ پہ جو آپریشن ہوا تھا اس آپریشن کے جواب میں MQM کو یا مہاجروں کو سبق سکھانے کے لیے قصبہ علی گڑھ کا واقعہ کیا۔ اس کے بعد جو رپورٹس وغیرہ تیار کی گئیں اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی جو حملہ آور تھے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سارے لائسنس جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز میں پولیٹیکل ایجنٹس نے جاری کیے تھے۔ جو گولیاں تھیں وہ اس زمانے میں رشید عالم صاحب جو اب بھی حیات ہیں وہ ڈپٹی کمشنر تھے۔ پورے صوبے میں مہاجر بستیوں میں خوف و ہراس اور ڈر پھیل گیا۔ الطاف حسین جیل سے رہا ہوئے اور متاثرہ بستیوں میں جا کر ان حالات کو بنیاد بنا کر الطاف حسین کا لگایا گیا نعرہ ٹی وی بیچو، ہتھیار خریدو مہاجروں میں مقبول ہو رہا تھا۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی یا مجبوری، لیکن شاید یہی وہ وقت تھا جب ایک مہذب قوم جس کی پہچان قلم تھی، اب ان کے ہاتھوں میں ہتھیار آ چکے تھے، اور یہ تبدیلی کے ایک نئے باب کا آغاز جس میں نیک نامی کم، بدنامی زیادہ تھی۔ کراچی کی بلدیہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں موٹر وہیکل ٹیکس ہمارا حق ہے، یہ جو سڑکوں پہ کاریں چلتی ہیں اس کا ٹیکس ہمیں دیا جائے، وہ سندھ حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ اس اختلاف پہ، پھڈے پہ اوس علی شاہ نے بلدیات کو توڑ دیا، کراچی کی KMC کو، اور میئر سمیت سارے ایکٹیو کونسلرز کو گرفتار کر دیا۔ ایسے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور MQM نے حیدرآباد اور کراچی میں میئرشپ اپنے نام کر لی۔
कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार कम उम्र मेयर बनकर तमाम सियासी जमातों को चित कर चुके थे। और पहली दफ़ा नौजवान लोगों के हाथ में जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं लीडरशिप जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का कल्चर नहीं था। बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के लोग थे जो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम इलेक्शन भी जीत सकते हैं। वो इलेक्शन भी जीत गए, वो काउंसलर भी बन गए। उनमें से बहुत से लोगों को यही नहीं पता था कि KMC किधर है। बहुत से लोग बसों में बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के, अब ये वो चीज़ थी जिसने एक सियासी रोमांस क्रिएट कर दिया। बल्कि उस वक्त तो अल्ताफ़ हुसैन ने पीपल्स पार्टी को ये ऑफ़र भी की थी कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए इलेक्शन, और उनका एक वफ़द जो है बेनज़ीर भुट्टो से मिलने 70 क्लिफ्टन भी गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त जद्दोजहद कर रही थी, तो उनसे भी मैं कहा कि भी ये लोग हैं, इनसे आपको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के उर्दू बोलने वाले थे उनमें से कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि और उन्होंने वो मुलाकात नहीं होने दी। पीपल्स पार्टी के जो मुहाजिर रहनुमा हैं वो ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहते थे कि भी ये उनसे जाके मिलेंगे, उनकी अहमियत कम होती थी फिर इससे। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कहा गया कि जी अभी तो ये नौजवान हैं, इनसे आप बाद में मिलिएगा, अभी क्या वो। MQM एक अवामी जमात बन चुकी थी। ऐसा लगता था पूरे का पूरा शहर MQM में शामिल हो चुका है। MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत में जैसे कोई सहर था। आज शिकस्त खा जाने वाले अनासिर गलत रंग दे रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ हमारे कानों में आई और फिर जो हमारे मसाइल थे वो बिल्कुल रेजोनेट करते थे कि भाई कोटा सिस्टम है, हमारे जो है वो बाप दादा का पूछा जाता है कि भाई वो कहाँ पैदा हुए थे, हमारे एडमिशन पे कोटा है, हमारी जॉब पर कोटा है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जो सुनता इस जादुई शख्सियत का शिकार हो जाता। अल्ताफ़ हुसैन ने शहर को साफ करने के लिए हफ्ता सफाई का नारा लगाया। 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक पूरे शहर कराची में हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान करते हैं। तो शहर भर के कारकुनान हाथों में झाड़ू लिए सफाई करते नजर आते। फुटपाथों पर कलर करके शहरों को ऐसा चमकाया कि सब हैरान हो गए। MQM अभी तक पार्लिमानी सियासत में नहीं आई थी। 1987 में होने वाले इलेक्शन में MQM ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे और पहले ही इलेक्शन में सबको हैरान और परेशान कर दिया। MQM ने पाकिस्तान की सियासत में नई चीज़ मुतारिफ कराई जो इसका खासा बन गई। टिकट्स भी मुतवस्सित तबके के लोगों को दिए गए। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बगैर किसी पैसे पाई खर्च किए पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन रहे थे। इलेक्शन मुहिम में MQM की जानिब से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि उसका सिर्फ नाम होता, ना उसकी कोई तस्वीर, ना कोई तशहीर। वो कौन है, कहाँ से आया है, बस एक बात काफ़ी थी, ये MQM का उम्मीदवार है। ये तो तंजीम का मिजाज था कि ज़ाहिर है कि जब हम तहरीक के अंदर काम कर रहे हैं तो तहरीक में ज़ाहिर है हमारे सामने एक चीज़ थी कि हम लीडरशिप को जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे। हमारे यहाँ ज़ाहिर क़यादत जो फ़ैसला करती है वो फाइनल होता है, तो वो एक सोच थी जिसकी वजह से कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं था, नॉमिनेशन इम्पोर्टेंट थी कि नॉमिनेट किसने किया। MQM की उस वक्त की क़यादत ने अपनी पार्टी मरकज़ियत और लीडरशिप को मजबूत करने के लिए एक ऐसा पैटर्न अपनाया जिसका अंदाज़ा शायद उन्हें भी ना था। कारकुनान नज़्म ज़ब्त का पाबंद और आंखें बंद करके अपने लीडर को फॉलो करने लगे। ऐसा लगता था कि वो सियासी कारकुन नहीं, सोल्जर तैयार कर रहे हैं। ऐसे सोल्जर जो एक ही बात जानते थे, नॉट टू क्वेश्चन वाई, जस्ट डू एंड डाई। लेकिन इस तरबियत का सबसे ज़्यादा नुकसान MQM की बानी क़यादत को हुआ, क्योंकि जाने अनजाने में वो ऐसे कारकुन तैयार कर चुके थे जो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन को पूछते थे, और इस बुत के आगे बाकी क़यादत की हैसियत बोने की सी लगने लगी। कोई भी काम दूंगा उसे करोगे। और फिर MQM की इस तंजीमी तरबियत ने अल्ताफ़ हुसैन को मजलूमों का साथी बना दिया। मजलूमों का साथी है अल्ताफ़ हुसैन।
ضیاء الحق کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی، MQM اتحادی بن گئی اور پھر ایک دردناک ہولناک واقعہ ہوا، سانحہ پکا قلعہ۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار تھا، بے نظیر وزیر اعظم بن چکی تھیں اور مہینہ تھا مئی کا۔ جب عورتیں قرآن سروں پہ لگ کے آئیں اس کے باوجود انہیں بھی شہید کیا گیا، 350 سے زیادہ مرد عورتیں بچے ہلاک کیے گئے۔ حیدرآباد کے پکے قلعے کے عوام کے لیے وہ ایک خوفناک منظر تھا۔ اس طرح کا واقعہ ہو جانا اور اس میں پھر اس کے رد عمل میں کراچی میں واقعہ، وہ جو واقعات تھے حیدرآباد کا قتل عام اور اس کے رد عمل میں کراچی میں قتل عام، اس نے پھر ایک ایسی دراڑ ڈال دی، رولر اور اربن ڈیوائیڈ کو اتنا وسیع کر دیا کہ جس کو بہت سے لوگوں نے کوشش کی ختم کرنے کی، کم کرنے کی، لیکن وہ پھر کر نہیں پائے۔ اس واقعے نے مہاجروں میں عدم تحفظ کو مزید ہوا دی۔ الطاف حسین قائد تحریک بن کر پوری تنظیم کو اشاروں پر چلا رہے تھے۔ انیس کے ایم خانی صاحب حیدرآباد میں تھے، 20 سال کی ان کی عمر تھی اور وہ حیدرآباد میں غالباً 2 MNA اور 4 MPs کو وہ سپروائز کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا عمر ہوتی ہے، وہ جو MNA اور MPs 25 سال کی شرط، تو وہ ان سے بڑے، اور وہ ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ وہ ان کی قیادت پر سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ تو سوچیں کہ جو بانی قائد تھے ان کے پاس کیا اختیار ہوگا۔ وہ جیل میں تھے اور جیل توڑی گئی، اور جب وہ باہر آئے تو وہ سیدھے اخبارات کے دفاتر آئے تھے۔ اس میں جنگ کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ نوجوان آئے، جس کمرے میں الطاف حسین صاحب کو بات چیت کرنی تھی ہم سے، تو وہ کھڑکی جو ہے وہ اس کمرے کی کھڑکی باہر کھلتی تھی، تو وہ نوجوان جو ہے نا، 1-2 نوجوان اس کھڑکی سے کمر ٹکا کے کھڑے ہو گئے۔ اس کا سمجھ رہے ہیں آپ کیوں؟ یعنی اگر کوئی حملہ ہو یا کچھ بھی ہو تو ان پر ہو، قائد تحریک پہ نہ ہو۔ الطاف حسین 1 2 3 کہتے اور ان کے ایک اشارے پر جلسے میں آیا لاکھوں کا مجمع ایسے خاموش ہوتا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ ان کا نظم و ضبط انتہائی قابل ستائش تھا، ایسا نظم و ضبط جو اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت میں نہ تھا، اور یہی نظم و ضبط دنیا کو حیران کر رہا تھا۔ پاور اب شہر کے ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھی جو صرف ہاں سننا پسند کرتے تھے۔ اختلاف نام کی شے کا وجود کہیں کھو چکا تھا، اور اس وقت لوگوں تک اپنی بات بر وقت پہنچانے کا سب سے مضبوط ہتھیار تھے اخبارات، اور اخبارات میں سب سے بڑا نام تھا جنگ گروپ، جس میں خبر لگتی تو کسی بھی سیاسی جماعت کو تسلی ہوتی، لیکن الطاف حسین کو جنگ گروپ سے شکوے تھے، اسی لیے جنگ اخبار کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تقریباً سارے ہی اخبارات پہ انہوں نے طاقت آزمائی تھی۔ ڈان نے کسی حد تک کوشش کی تھی کہ وہ ان چیزوں سے الگ رہے، لیکن ان کو بھی حاضری دینا پڑی تھی 9-0 پہ۔ ایک دفعہ گیا ہوں، میر خلیل الرحمان تھے نیوز ایڈیٹر، اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ، ان کے ساتھ میر صاحب گئے، تو اس وقت آفاق بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ آفاق تھے، ڈاکٹر عمران فاروق، یہ سب تو رجسٹر بنائے ہوئے تھے کٹنگ اخبارات لگا کر کہ کتنی جنگ میں دوسری پارٹیوں کی خبریں کتنی چھپی ہیں، جماعت کی کتنی چھپی ہیں، تو ہماری MQM کی کتنی چھپی، کتنے کالم کی چھپی۔ تو الطاف صاحب تو الگ بیٹھ کے یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے تھے، میر صاحب اپنا پیش کر رہے ہوتے تھے کہ نہیں یہ ہے، انہوں نے بھی پورا ریکارڈ بنایا ہوا ہوتا تھا۔ اب ڈاکٹر فاروق ستار کی شادی ہوئی، جنگ نے اس کو 2 کالم تصویر فرنٹ پیج پہ چھاپی، اور کیا کرتا جنگ؟ اس پر ناراضگی کہ جی اتنی چھوٹی تصویر کیوں چھاپی؟ دیکھیے، الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ درمیانی راہ کی شخصیت نہیں ہے، یا تو ادھر یا ادھر، یا تو بے انتہا محبت یا بے انتہا نفرت۔ تو اگر وہ کسی کی عزت افزائی کرتے تھے تو وہ بھی بہت زیادہ، اور اگر کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو پھر اس کے ساتھ جو حشر کرتے تھے وہ بھی بہت زیادہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی ایک طاقت تھی MQM کی،
اور جب بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا بہت مؤثر بائیکاٹ کہ وہ اخبار کو پریس سے ہی نکلنے نہیں دیتے تھے. اور ایم کیو ایم سے دیکھا دیکھی ایک دفعہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی جنگ کے نیوز روم پہ قبضہ کیا تھا. یہ کوئی اکبر بگٹی کا بیان تھا بے نظیر بھٹو کے بارے میں، اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ وہاں پہنچ گئے تھے سب، انہوں نے پورا نیوز روم سنبھال لیا تھا. جماعت اسلامی یہی کرتی رہی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ نے جنگ لاہور پہ حملہ کیا. تو اس طرح سے یہ روایت تو پہلے سے تھی. جس طرح کی صحافیوں کو دھمکیوں کے واقعات ہیں، اس طرح کا کنٹرول کرنے کا انداز پاکستان کی صحافت میں نہیں دیکھا گیا. الطاف حسین انتہائی طاقت کے ساتھ اب راجہ بن کر اپنے سامراج کو چلا رہے تھے. اچانک سے ان کے کارکنوں نے الطاف حسین کو الطاف بھائی سے پیر صاحب کہنا شروع کر دیا. پھر پتہ چلا کہ کسی پتے پر الطاف بھائی کی شبیہ آ گئی ہے، جس کی باقاعدہ نمائش عزیز آباد میں کی گئی. مطلب سنجیدہ طبقہ جو ہے وہ ذرا سا پریشان ہوا جس وقت وہ کروٹن کے پتے پہ جو ان کی شبیہ نظر آئی یا وہ بنایا گیا تھا. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ اس طرح کے واقعات ہوئے. جیسے وہ روحانی شخصیت کے طور پہ ان کو جو ہے وہ پیش کرنے لگا. سب سے پہلے ایم پی ایم کے چیئرمین عظیم احمد طارق نے ان کو پیر صاحب کہنا شروع کیا. ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ آپ ان کو ایم پی ایم ان کو پیر صاحب کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی قائد تحریک الطاف بھائی جو بات بھی کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ہم پیر صاحب کہنا شروع کر دیں. جام صادق علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھی کچھ ہونے والا ہے تو انہوں نے ان کو نکال دیا. یہاں پہ تمام حالات کو سنبھال لیں گے. میں اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں. کراچی ایئرپورٹ سے الطاف حسین کا طیارہ سعودی عرب کے لیے اڑان بھر چکا تھا، لیکن اس کی اصل منزل تھی ایم کیو ایم کے نئے گھر کراچی سے کوسوں میل دور لندن میں، جہاں وہ وقت سے پہلے ہی اپنی راجدھانی کی گدی قائم کر چکے تھے. کراچی میں بلو فاکس آپریشن کا آغاز ہو گیا. الطاف حسین پہلے بھی 2 مرتبہ برطانیہ گئے مگر لوٹ آئے، لیکن اس بار ان کی پرواز واپسی کے لیے نہیں اڑی تھی. 56 سال میں ان 4 سال میں جو کام ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں لاہور کو پیچھے چھوڑ دیا. ایم کیو ایم کے لڑکوں کو مارا گیا، جس طرح ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی بے شمار کہانیاں ہیں جو حقائق سے قریب تر ہیں. الطاف حسین صاحب جو عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھے. شخصیت کو احترام دیں تو ہم ہمیشہ بڑا بنا کے رکھیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا ہے نا، سندھ شہری سندھ ہی، اس میں آپ انتظامی یونٹ لیتے. 40 گز کے، 60 گز کے، 80 گز کے، 120 گز کے کوارٹر میں رہنے والے تھے، وہ پہنچ گئے ڈی ایچ اے. اب یہ نہیں پتا وہ جو اس میں لگے تھے وہ پارٹی پالیسی تھی، ان کا ذاتی فیل تھا. دراڑ اس میں ایم کیو ایم میں آ گئی تھی، ایم کیو ایم میں کمزوری آ گئی تھی. ان کی جو تصویریں وغیرہ لگی ہوئی تھیں الطاف صاحب کی، ان پہ سیاہی ملی گئی. کئی عیدیں ایسی گزری ہیں کہ جب ایک دوسرے کو قتل کیا گیا. وہ دور بھی دیکھا ہے جب 90 سے خواتین نے جنازے اٹھائے.